أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله تبارك وتعالى في مكان آخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الطائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وحميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين نهایتی عظیم فاضل جلیل جناب حضرت علامہ حافظ صفدر علی سیدہ محدود جناب عزیز اکرم حافظ قاری محمد فاضل چشتی کوئی صاحب جناب برادر مکرم علامہ غلام عباس فتاحی قادری سیدہ محدود جناب شہنشاہ نقابت برادر مکرم علی محمد فریدی سیدہ محدود
جناب برادر مکرم دوست محمد افضل چشتی صاحب آپ کے دوست گزار کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج سچ بولنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آج کی طاق رات اس ماہ مبارکہ کی برکتوں والی راتوں میں سے ایک آخری طاق رات ہے، جس کے بارے میں لفظی صاحب بھی فرما رہے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رمضان شریف کے پہلے عشرے میں اس رات کی تلاش کے لیے اعتکاف فرمایا، لیکن پہلے 10 دن اعتکاف کرنے کے بعد اس میں مجھے یہ رات نظر نہیں آئی۔ پھر میں نے اگلے 10 دن اعتکاف کیا تاکہ اس کو تلاش کروں، اگلے 10 دنوں میں بھی یہ رات مجھے ملی نہیں۔ پھر آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا اور اس میں اس مبارک رات کو پایا تو اعلان فرمایا کہ اے میرے غلاموں، جو لیلۃ القدر کی تلاش کرنا چاہتا ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرے، بالخصوص اس کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات ضرور لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ جو لوگ اعتکاف پر بیٹھے ہیں یا آج کی رات اس کی تلاش کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور رات عبادت کر کے اس رات کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت، کوشش، کاوش کو قبول فرما کر ان کے لیے ذریعہ نجات و بخشش بنائے۔ کیونکہ انسان کا عمل اتنا بڑا نہیں ہوتا، اس کی نیت بڑی ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، جس چیز کی انسان نیت کر لیتا ہے اللہ اس کے مطابق اس کو اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے لیے میں قرآن پاک سے بھی ایک ریفرنس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ایک حوالہ عرض کروں گا، اور باقی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی پیش کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں یہ عظم سجائی گئی ہے، یہ عظمت قرآن کے حوالے سے بھی ہے۔ جن بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ یہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا کرم فرمایا ہے، تاکہ دیگر احباب کو بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانے کا شوق پیدا ہو، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو انعامات کے اعلانات اور اس کے انعام و اکرام ہیں ان کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اس مبارک مہینے میں روزے رکھے، نماز تراویح ادا کی، تو ان کی جو سعادات ہیں، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اس کے حوالے سے بھی چند باتیں عرض کروں گا۔ اور یہ مہینہ جو نبی کریم رسول رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان پایا، جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا لیکن اپنی بخشش نہ کر پایا، بخشش نہ کروا پایا یا کر پایا، تو وہ سب سے بڑا نامراد ہے، کیونکہ یہ ایسا برکت والا، ایسا عظمت والا، ایسا شان والا مہینہ ہے کہ جس کا چاند ادھر طلوع ہوتا ہے، ادھر شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ خبردار اے میرے فرشتوں، میں نے اپنے بندوں کے لیے اب رحمت کے دروازے کھول دیے۔ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، فرشتوں جنت کو سجا دو، جنت کے در واق کر دو، دوزخ کے دروازے بند کر دو، شیطان جو میرے بندوں کو گمراہ کرتا ہے اس کو زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دو، تاکہ میرے بندوں کی بخشش کے لیے کوئی راستے میں رکاوٹ نہ رہے۔
تو اس لیے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے اپنی بخشش کے لیے اپنے بندوں کے لیے اعلان فرمایا، اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت کے سارے در پا کر دیے، دروازے کھول دیے، برائی کے سارے راستے امکان ختم فرما دیے، شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا، توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ رب العزت نے امکانات بڑھا دیے، شیطان کو زنجیروں میں پابند سلاسل کر دیا، جنت کو آراستہ و پیراستہ کر کے اس کی کھڑکیاں کھول دی گئی، پھر جنت کے دروازے کھلے ہوں، کوئی جنت میں داخل نہ ہو، تو اس سے بڑھ کر کون ہے؟ بدبخت، بدقسمت، نامراد، جب ہر رات آتی ہے پورا سال، تو جب سحری کا وقت آتا ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر روز سحری کے وقت اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پکار کر اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو ندا لگاتی ہے، اللہ کی رحمت پکارتی ہے، آؤ میرے بندو، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو سکتا ہے، کوئی گناہگار مجھ سے اپنے گناہوں کی معذرت کرنے والا کہ جب میرا بندہ میرے دربار میں حاضر ہو کر معافی مانگے اسے شرمندگی نہ ہو، کون اس کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، ذرا یہ تو بتاؤ کہ جس بندہ مومن کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، جس بندے کے دل میں اپنے رب کی بارگاہ سے خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے، اس خوف اور ڈر کی حالت میں، حالت تنہائی میں، وہ اپنے رب کو راضی کرنے اور منانے کے لیے خوف اور ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تم جانتے ہو اس آنسو کی قیمت کیا ہے؟ اس بندے کے لیے انعام کیا ہے جو رب سے ڈر جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں اعلان فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہر ایک کو ایک ایک جنت ملے گی، لیکن جو خوف خدا سے ڈر جاتا ہے، خوف خدا اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ، جس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، مقام ربِّهِ، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کا خوف پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنا حساب کیسے اپنے رب کو دوں گا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے لیے ایک جنت نہیں، اللہ دو جنتوں کا اعلان کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان رمضان، عظمت و شان قرآن۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ، جو اللہ رب العزت سے براہ راست ہم کلام ہونے کا جن کو اللہ تعالیٰ نے شان اور مقام عطا فرمایا، وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا، تو موسیٰ وہ ہے جن سے اللہ تعالیٰ خود باتیں اور کلام فرماتا ہے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے ہوتے یہ ذوق اور شوق پیدا ہوا کہ جس سے روز میں باتیں کرتا ہوں، جس کی باتیں مجھ کو بھاتی ہیں، جس کی باتیں مجھے پیاری لگتی ہیں، صرف باتیں ہی سنتا ہوں، کاش مجھے اس کا دیدار بھی مل جائے۔ تو عرض کرتے ہیں، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ تجھ سے باتیں کرتے کرتے میرا ذوق بڑھ گیا ہے، میرے دل کا یہ ارمان ہے، یا پروردگار عالم مجھے اپنا دیدار کروا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، لا ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ادھر تو فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، ہے میرے غلاموں، جانتے ہو بندہ مومن کی آنکھ میں خوف خدا کی وجہ
ہیں حضور جس کی آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم نے میرے غلام کی آنکھ سے نکلنے والے اس آنسو کا مل اور اس کی قیمت اور اس کی عظمت کا تم نے کوئی مل نہیں ڈالا، اس کی قیمت تم نے نہیں لگائی، اس کا مقام تم نے نہیں پہچانا۔ حضور اس کے لیے اس سے بڑھ کر انعام کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں اس کی آنکھ نمدار ہوتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھوں میں آنسو آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دیدار کے جلوے عطا فرمائے گا۔ جس دیدار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تڑپ تڑپ کے کہتے تھے رب ارنی انظر الیک، اے بندہ مومن تمہیں مبارک ہو جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے ان کا امتی ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تیری شان یہ بنائی ہے، تیرا مقام یہ رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے تیری آنکھ میں آنے والے آنسو کو اتنا قیمتی بنا دیا ہے۔ تو گناہگار ہے اپنے اس گناہ کی بخشش کے لیے رب کی بارگاہ میں تو عرض گناہ ہوتا ہے، عرض گزار ہوتا ہے، معافی کا خواستگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے علی من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ اس کی بخشش فرما دوں۔ برادران اسلام نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو کیا انعام عطا فرماتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتا ہے جیسے آج تک اس نے کوئی گناہ کیا بھی نہیں ہے۔ اور جب کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے گناہ کر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا چھوڑ لا تقنطوا من رحمت اللہ، آج کی طاق رات ہے، بخشش کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی رات ہے، اس کی رحمتوں کی برسات کی رات ہے۔ ہم گناہگار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں یہ برکت والی یہ رحمت والی یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بخشش کے اعلانات کی جو آخری طاق رات جو ہے وہ ہم سے جدا ہونے والی ہے۔ بھائیو دوستو عزیزو ساتھیو آج کی رات اپنے رب کو جتنا گڑ گڑا کے منانا چاہتے ہو، اپنے مالک کو جو راضی کرنا چاہتا ہے، اس رات کو آج تم اتنا بے قدر نہ سمجھنا، اس رات کی قدر کرنا، اس رات کے مقام کو پہچاننا جس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس قرآن کی قدر والی رات میں نازل فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم وہ قدر والی رات کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ رات ایک ہے، تم اس ایک رات میں رب کی عبادت کرو گے تمہیں 1000 مہینوں سے اعلیٰ ثواب ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان رمضان کریم۔ تو اس لیے آج کی رات آخری طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اگلے سال پتہ نہیں کس کے نصیب میں یہ رات آئے گی۔ تو برادران اسلام جن بچوں نے قرآن پاک کی تکمیل کی تو ان کے لیے بھی مبارک ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جو بشارات ارشاد فرمائی ہیں، جو ان کے لیے انعامات کا اعلان فرمایا ہے، ان کے خاندان کے لیے جو اعلان فرمایا وہ بھی آپ سماعت فرمائیں تاکہ وہ بچے جس سعادت سے وہ بہرامند ہوئے ہیں، جو انعام ان کے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما رکھا ہے اور ان کے فیملی کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا انعام مقرر ہے وہ دنیا کے کسی اور عبادت گزار کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی ہر سال حج پر جائے اس کا اگر حج قبول ہوگا تو صرف اس کی اپنی بخشش ہوگی، کسی کی گارنٹی اس کو نہیں دی جائے گی کہ گھر کا ایک آدمی تو ساتھ اپنا سفارشی لے جا سکتا ہے۔ کوئی ہے جس پر کسی کے پاس کوئی ریفرنس کوئی اور حوالہ کوئی روایت کہ ایک آدمی ہے وہ گھر کا سربراہ ہے، پورے گھر کی وہ
کو جنت لے جا سکے گا؟ کوئی پروف، کوئی ثبوت کہیں قرآن میں کہیں حدیث میں نہیں۔ ایک آدمی ہے ساری زندگی نمازیں پڑھتا ہے، کوئی نماز چھوڑتا نہیں ہے، تہجد گزار ہے، وہ اپنے تہجد نمازوں کی وجہ سے خود اپنی بخشش اگر قبول ہو گئی تو ہو سکتی ہے، لیکن ان کو نمازی کسی دوسرے کو لے جانے کا کوئی اس کو رائٹ یا حق یا سفارش کا حق نہیں ہے۔ کوئی آدمی روزے دار ہے تو روزے اگر قبول ہو گئے تو وہ خود بخشا جائے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رب کو راضی کرنے کی نیت سے رکھے اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ساتھ اتنے بندے اور بھی لے جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قرآن سنا اور سنایا، قیام کیا، نماز تراویح پڑھی، کوئی سامع ہے تو کوئی سنانے والا ہے، تو جس نے قیام کیا، قرآن کو کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اس نے قرآن کی عزت احترام میں عدل میں کھڑے ہو کر راتیں بسر کی، ارشاد فرمایا اس کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزے دار ہے یا جو نماز تراویح میں قرآن سننے یا پڑھنے والے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزے کو حکم ارشاد فرمائے گا، اے روزے میں تجھے راضی ہوں کہ جنت میں داخل ہو جا۔ روزہ رض کرے گا، یا اللہ جب تک روزے دار جنت میں نہیں جائے گا میں جنت نہیں جاؤں گا۔ تو لئے روزہ سفارش کرے گا، روزے دار کے حق میں روزے دار جنت میں جائے گا، لیکن روزہ دار کسی کے لیے سفارش نہیں کرے گا۔ قرآن سفارش کرے گا اس کے لیے جس نے قرآن پڑھا ہے یا سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے قرآن تو میرا کلام ہے، تو میری صفت ہے، تو جنت میں داخل ہوگا۔ قرآن عرض کرے گا، یا رب العالمین جنہوں نے مجھے یاد کیا تھا، جنہوں نے نماز تراویح میں پڑھا تھا، جنہوں نے کھڑے ہو کر مجھے سنا تھا، جب تک وہ جنت نہیں جائیں گے میں بھی جنت نہیں جاؤں گا۔ اب قرآن بھی ان قرآن پڑھنے اور سننے والوں کی سفارش کر کے ان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، یاد رکھو جو حافظ قرآن ہوگا، حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر قیامت کے دن ایسا جنت کا نورانی تاج سجایا جائے گا کہ اس نورانی تاج کی چمک جگمگ ایسی ہوگی جس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گا۔ تو کیا پتہ چلا کہ اس قرآن کو حفظ کرنے والے کے والدین کو پھر جنتی نورانی تاج پہنا کر عزت افزائی فرما کر پھر ان کو دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے وہ اپنے بچے کے حفظ کی برکت سے جنت میں جائے گا۔ پھر وہ اکیلے ماں باپ دو نہیں جائیں گے، ایک بیٹا اور دو ماں باپ، تین فرد، بلکہ ارشاد فرمایا اس کے علاوہ اس حافظ قرآن کو اجازت ہوگی اپنے کنبے سے، اپنے قبیلے سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندان سے جس کو تو پسند کرے گا، اپنی مرضی کے ایسے 10 فرد جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہے، ان کی سفارش کرنا، ان کی طرف اشارہ کرنا تیرا کام ہے، ان کو جنت دینا میرا کام ہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ ہمارے عزیز اور قبلہ حافظ محمد فاضل چشتی صاحب، علامہ حافظ صفدر علی صاحب اور دیگر عزیز جس نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی اور اس کے والدین اور خاندان والے سارے عزت افزائی کے اور اس بشارت کے حقدار ہیں کہ شاید قیامت کے دن یہ ان کے سر پر بھی یاد رکھ دیں کہ یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا بابا ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ میرا بڑا مشہور واقعہ آپ کئی دفعہ علامہ
احمد علی حضرت صاحب آپ کے سامنے اکثر اس واقعہ کو بیان فرماتے رہتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قرآن پاک کا یاد کرنے کا واقعہ, اور اسی طریقے سے حضرت وہ بزرگ تھے, ان کا نام ابھی ذہن سے اترا ہے, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں نکلنے والے مسافر لوگ جو ہوتے تھے توکل سائیں, تو جو بھی جہاد پر جاتے تھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسافر ہوتے تھے ان کی بڑی خدمت فرماتے تھے. تو نبی جی توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے, تو آپ نے ارشاد فرمایا توکل شاہ تو اللہ کے مہمانوں کی بڑی عزت کرتا ہے, میرے مہمانوں کی بھی عزت کیا کر. تو حضرت قبلہ توکل سائیں عرض کرنے لگے حضور کیا اللہ کے اور تمہارے مہمان علیحدہ علیحدہ بانٹے ہوئے ہیں آپ نے؟ تو آپ کے مہمان حضور ان کے حکم ارشاد فرمائے میں آپ کا غلام اور پھر آپ کے جو خادم ہیں جو آپ کے مہمان ہیں میں ان کی عزت افزائی نہ کروں تو کیسا میں آپ کا غلام اور امتی ہوں. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دین کے طالب علم ہیں وہ انبیاء کے علم کے وارث ہیں, اس لیے جو دین پڑھنے والے طلباء ہیں, جو مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہیں وہ میرے مہمان ہیں, اس لیے ان کی خدمت بھی کیا کرو. وہ لوگ بھی بڑے خوش قسمت ہیں ان مدارس کا خیال رکھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبتیں حاصل کرنے کے لیے اس میں اپنا حظ وافر اپنا حصہ ڈال کر حضور کے مہمانوں کی عزت افزائی کا شرف حاصل کرتے ہیں. تو یوں سمجھو کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب کی نظر میں اونچے مقام والے بن جاتے ہیں. تو آج کی رات جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری طاق راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تو یہ لیلۃ القدر کیوں تلاش کی جاتی ہے, اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک انعام عطا فرمایا ہے, اور انعام کی طلب ہر ایک جو ہوتی ہے کہ یہ انعام ہمیں بھی مل جائے. جیسے آج جتنے بچے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا ان کو انعام ملے ہیں, ان کے سروں پر دستاریں سجی ہیں, آج ان کے بھائی, ان کے عزیز, ان کے رشتے دار سب خوش ہیں کہ ہمارے بچے کے سر پر عزت کی تاج سجی ہے, کاش اگلے سال میرے بچے کے سر پر بھی یہ دستار سجے. یہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. پچھلے دنوں بھائی محمد اسلم صاحب سے ملاقات ہوئی تو فرما رہے تھے جناب آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے, پچھلے سال جناب میں نے قرآن پاک کی ملا قاری صاحب کے پاس پڑھا تھا, آپ نے میرے سر پر جو ہے نا دستار باندھی تھی. تو مطلب ہے کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو جب عزت کی پگ جو ہے وہ سب کے سامنے سجائی جاتی ہے تو اس کے لیے ایک اعزاز ہوتا ہے. تو اس لیے آپ لوگ سب نیت کریں کہ ہم اپنے بچوں کو بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے وقف کریں گے اور ان کو زیور سے آراستہ کرنے کے لیے وقف کریں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عنایت فرمایا, اس قرآن کا مقام کیا ہے, اس کی شان کیا ہے. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا, پریشان تھے. حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے آپ نے پوچھا میرے صحابہ تم پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ عرض کی حضور ہم پریشان اس وجہ سے کہ ہماری عمریں تھوڑی ہیں, ہمارے پاس عمل کا وقت کم ہے. تو اس وجہ سے پہلے امتیں جو ہوتی تھی ان کی عمریں لمبی ہوتی تھی, ان کو زیادہ عمل کا موقع ملتا تھا. کوئی 400 سال عبادت کرتا تھا, کوئی 500 سال عبادت کرتا تھا, کوئی 1000 سال عبادت کرتا تھا. جو جتنی عمر پاتا تھا وہ اتنے عرصے تک اپنے رب کی عبادت کرتا تھا, اس کی نیکیاں ہم سے بڑھ جائیں گی. حضور ہماری نیکیاں ان کے مقابلے میں کم رہ جائیں گی. تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی, اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا. ارشاد فرمایا ہے جبریل جا میرے محبوب کے پاس, میرے محبوب کے غلام, میرے محبوب کے صحابہ, میرے محبوب کے امتی اپنی نیکیوں کے کم ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں, ان کو ایک تحفہ دے کر آؤ تاکہ اس تحفے کی برکت سے ان کی نیکیاں پہلے سے بھی زیادہ ہو جائیں. تو آج کی رات وہ تحفہ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے, وہ انعام, اس سے فیض یاب ہونے کی آج کی رات عبادت
کرنے کی رات ہے، اس لیے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا کہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں، ذکر کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور توبہ استغفار کر کے اپنے رب کو منانا چاہتے ہیں، تاکہ میں آپ کے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے درمیان جو ہے وہ رکاوٹ نہ بن جاؤں، اور رب کی عبادات جو ہیں اس کے اندر جو ہے وہ گیپ سستی اور اس کے اندر جو ہے وہ فاصلہ زیادہ حائل نہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، محبوب اللہ اعلان فرما رہا ہے اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، بھلا ان لوگوں کو کیا معلوم جس رات میں ہم نے قرآن نازل فرمایا، جس کا نام ہم نے لیلۃ القدر مقرر فرمایا، کہ وہ لیلۃ القدر کتنی شان والی ہے، کتنی عظمت و مقام والی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے اعلیٰ افضل اونچی عظیم ہے۔ وہ پہلی امتیں اگر 1000 مہینے روزے رکھتے تھے تو 1000 مہینے روزے رکھنے کا انہیں ثواب ملتا تھا، وہ لوگ اگر 1000 مہینوں کی نمازیں پڑھتے تھے تو پھر 1000 مہینوں کی نمازوں کا انہیں ثواب ملتا تھا، تو لوگ اگر 1000 مہینہ زبور تورات انجیل کی تلاوت کرتے تھے تو پھر 1000 مہینے کا ثواب انہیں ملتا تھا۔ اس طریقے سے 1000 مہینہ ایک طرف، یہ ایک ہی رات ایک طرف، فرمایا خیر من الف شہر، تو 1000 مہینے سے بھی یہ ایک رات اونچی افضل اعلیٰ ہے۔ اس لیے میرے محبوب کے غلاموں، جو ان کے سامنے اپنی نیکیاں بڑھانا چاہتا ہے، تم لیلۃ القدر کی عبادت کیا کرو، یہ لیلۃ القدر ہر سال تمہیں رمضان میں ملا کرے گی۔ اس لیے ہم خوش نصیب ہیں، ایک رات میں عبادت کرتے ہیں، 80 سال کی عبادت سے زیادہ ہمیں ایک رات میں ثواب ملتا ہے۔ 84 سال اور کچھ ماہ بنتے ہیں اس ایک رات کے۔ تو آج کی رات پاک راتوں میں سے اب آخری رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کی، اس رات کی، اس قرآن کی عظمتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام عطا فرمائے ہیں، کہ پڑھنے والوں کے لیے بھی انعام ہے کہ قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا، سننے والوں کے لیے بھی انعام ہے کہ قیامت کے دن سننے والوں کے لیے بھی قرآن سفارش کرے گا، روزے داروں کے لیے بھی اعلان ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے، روزے اس کے لیے بھی سفارش کریں گے، اور جو خوف خدا سے روتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے۔ تو برادران اسلام، اگر اس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو لیکن اب اس کی نیت بن گئی، اب اس کا ارادہ بن گیا کہ اب میں نے اپنے رب سے سچی توبہ کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے 99 کو قتل کیا، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اتنے قتل کر لیے ہیں، آخر میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اپنے رب کو حساب کتاب کیسے دوں گا؟ تو اب وہ پریشان ہوا، خوف زدہ ہوا، اس تلاش میں نکلا کہ کاش مجھے کوئی بتانے والا کوئی ایسا عمل بتا دے، کوئی مجھے گائیڈ کرنے والا کوئی ایسا طریقہ بتا دے جس کی وجہ سے میں اپنے رب کو راضی کر دوں، اس کو منا دوں، وہ رب مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی ایسا طریقہ ہو جس کی وجہ سے میں اپنے رب کی ہوئی نافرمانیوں سے توبہ کر دوں۔ تو وہ چلتے چلتے کسی ایک راہب پادری وغیرہ کے پاس گیا، جا کر پوچھا کہ میں نے یہ غلطیاں کی، یہ گناہ کیے، اتنے ظلم کیے، اتنے لوگوں کو ظلم کرتے کرتے میں نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا، کیا ایک کم ہے سینچری تو ہو جائے؟ تو 100 پورے ہو گئے، سینچری ہو گئی۔ پھر وقت گزرتا رہا، پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے ظلم کرتے کرتے پہلے تو عام لوگوں کو قتل کیا تھا، پھر اللہ کے ایک نیک عالم آدمی کو بھی میں نے قتل کر دیا، اب میرا کیا بنے گا؟ اب تو میری عاقبت آخرت پہلے سے بھی زیادہ دردناک اور خطرناک بن گئی۔ تو پھر چلتے چلتے کسی درویش فقیر کے پاس گیا، پھر اس سے پوچھا کیا میرے لیے کوئی بخشش کا راستہ ہو سکتا ہے؟ کیا میرے لیے کوئی امید کا چانس ہے؟ اس نے بتایا ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، اپنے رب سے مایوس نہ ہو۔ اچھا کیا کروں؟ وہ سامنے جو آبادی ہے اس میں جا، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں،
दरवाजे उसके खुले हैं, वो चल पड़ा, अभी वहां पहुंचे ही ना था कि मौत आ गई, जिंदगी का वक्त खत्म हो गया। अब दोज़ख वाले फरिश्ते उसकी रूह को ले जाने के लिए आ गए कि इसकी रूह, इसने 100 को कत्ल किया हुआ है, इसलिए इसकी रूह को हम दोज़ख की तरफ, अज़ाब की तरफ लेके जाएंगे। जन्नत वाले फरिश्ते भी आ गए जो रूहों को लेके जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी रूह को हम जन्नत में लेके जाएंगे। अब जन्नत के फरिश्ते कहते हैं इसकी रूह जन्नत में जाएगी, दोज़ख में ले जाने वाले कहते हैं इसकी रूह को हम दोज़ख में लेके जाएंगे। इसने 100 आदमियों को कत्ल किया हुआ है, इसलिए ये माफी के लायक नहीं है। अब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल, अर्ज़ करते हैं या रब्बी जलील, हुक्म इरशाद फरमाइए। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जाओ तुम जाकर इनका कोई फैसला करो। अर्ज़ करते हैं या अल्लाह, मैं क्या फैसला कर सकता हूँ? अब उनकी बात तो तू भी सुन रहा है, मैं भी सुन रहा हूँ कि इसने 100 आदमियों को कत्ल किया हुआ है, अभी इसने तौबा नहीं की, अभी उस आबादी में पहुंचा नहीं है जहां इसने अल्लाह अल्लाह करनी थी। तो दूसरी तरफ, एक तरफ जन्नत वाले फरिश्ते कहते हैं हमने जन्नत में लेके जाना है, दोज़ख वाले कहते हैं हमने इसकी रूह को दोज़ख में लेके जाना है। मैं इनमें कैसे जजमेंट करूं, क्या फैसला करूं? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम उनको जाकर कहो कि जिस बस्ती से ये चला था वहां ये गुनाहों की हालत में था, अब मेरे नेक बंदों की तरफ जा रहा था। अब किधर जा रहा था? मेरे नेक बंदों के कुर्ब में, उनकी महफिल में जाना चाहता था। अब इसकी जिंदगी ने इसका साथ नहीं दिया, लेकिन इसके दिल में तमन्ना सच्ची थी, इसकी नीयत सच्ची थी। इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, उसने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करने का पक्का इरादा कर लिया था कि मैंने अपने रब को जैसे भी हो मनाना है, राजी करना है। तो जब उसकी नीयत पक्की हो जाती है, अल्लाह उसी की नीयत को उसको सिला अता फरमाता है। या अल्लाह फिर क्या फैसला करूं? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनको जाकर कहो फरिश्तों को कि ये जमीन की पैमाइश करें कि जहां से ये चला था वहां यूं समझो कि ये है, अब उसके गुनाह हैं, वो दीवार जो है वो एक नेकी, अल्लाह के मुकर्रम बंदे हैं, अल्लाह की रहमत है। ये अल्लाह के नाफरमान और जिन पर अल्लाह का गज़ब था उस बस्ती से चला है जहां रहमत थी उस तरफ जा रहा है। अगर वो अपनी बस्ती जहां से चला था उसके करीब है तो फिर अपने गुनाहों के कुर्ब की वजह से ये इसकी रूह को दोज़ख वाले फरिश्ते लेके जाएंगे। और अगर मेरे नेक बंदों के करीब पहुंच चुका है तो मेरे नेक बंदों का फैज इसको लेकर जन्नत में भेजेंगे। जब जमीन की पैमाइश करने के लिए फरिश्ते जो है वो अपने फीते वगैरह अंदाज पैमाने लेके आए, असल हकीकत क्या थी? हकीकत मिसाल के तौर पर 3 किलोमीटर उसने फासला करना था, अभी 1 किलोमीटर उसने किया था और उसकी मौत हो गई। कम फासला उसने, आधे से कम फासला तय किया तो अपनी आबादी के ही करीब था। तो इस एतबार से भी वो जन्नत का हकदार नहीं बना, जो उनके लिए फरिश्तों के लिए जो एक सलूशन दिया गया कि इनके लिए इसकी रूह का फैसला क्या होना चाहिए। खैर जब वो पैमाइश करने के लिए फरिश्ते आए तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन जिधर से ये चला था तू फैल जा। वो 1 किलोमीटर की बजाय 2 किलोमीटर बन गई और जो बाकी रह गए थे उसको हुक्म इरशाद फरमाया, जमीन तुम्हें पता नहीं मेरे नेक बंदों की तरफ जा रहा था, इसको मेरे नेक बंदों के करीब कर दे। वो जमीन उधर वाली सुकड़ गई और उधर जब पैमाइश की तो अल्लाह के नेक बंदों के करीब पाया गया। तो जब उनके करीब पाया गया फैसला ये हुआ कि अब ये अल्लाह के नेक बंदों के करीब होकर मरा है, इसलिए इसकी रूह को जन्नत के फरिश्ते लेके जाएंगे। तो अल्लाह के नेक बंदों की तरफ 100 आदमियों का कातिल हो, अल्लाह के वलियों की तरफ उसका
वाला कि मैं उसकी बख्शिश कर दूं। ब्रदरान इस्लाम, आज की रात को इसलिए रायगा बेकार मत जाने दो, अपने रब को मना लो, उसको राजी कर लो। अल्लाह ताला ने ये जो 1000 महीनों से बेहतर रात का तोहफा इनाम हमें अता फरमाया है, जिस पर सहाबा अपनी उम्रों के कम होने, नेकियों के 60 होने का अफसोस करते थे, उसके बदले में अल्लाह ताला ने ये तोहफा अता फरमाया है। काश अल्लाह ताला अपने इनामात की हमें कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं दुआ गो हूँ तमाम इंतजामिया मस्जिद, तमाम नमाजी, तमाम इस महफिल पाक में शरीक अहबाब के हक में कि अल्लाह ताला हाफिज साहब, इंतजामिया और दीगर अहबाब जिन्होंने इस महफिल को सजाने के लिए दाम दिन में सुख ने अपना अपना हिस्सा डाला है, अल्लाह ताला सबकी काविश को कबूल फरमा कर हमारे सब के लिए सामान निजात और बख्शिश बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुन मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
شریف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے استاد جی کے ملک کر دیں اور یہ اعلان ضرور سن لیں. کوئی بھی دوست اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو, اٹھے نہ, اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں. آپ تک لنگر شریف آ جائے گا, بعد نظمی نہ کریں. اتنا خوبصورت پروگرام ہوا ہے تو ہمیشہ آپ آخر میں جو ہے بغدل مچا دیتے ہیں. تو اس بار یہ روایت قائم رکھیں کہ ہم نے اینڈ تک بالکل دعا تک پرامن رہنا ہے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم إنك أنت ستار القلوب فاسترنا بسترك الجميل. اللهم تغفر الذنوب فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا رب العالمین, آج کی یہ مبارک محفل جو تلاوت قرآن پاک, رحمت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور ختم قرآن پاک کے ساتھ تکمیل تک پہنچی. اس کے اندر جو اللہ خان نے ذکر و بیان تلاوت ہوا اور جو تکمیل قرآن پاک کی سعادت حاصل کی گئی. یا رب العالمین, حاضرین نے بیٹھ کر جو درود و سلام پڑھا, علامہ جی سورہ اخلاص کا درود و سلام پڑھ کر تیری بارگاہ میں ہدیہ تحفہ پیش کیا ہے, سب کو اپنی رحمت فضل کے صدقے سے شرف قبولیت عطا فرما. جو نماز تراویح میں قرآن پاک پڑھا اور سنا دیا ہے اس سب کو تیری بارگاہ میں ہدیہ تحفہ عرض کرتے ہیں. یا رب العالمین, اس کو شرف قبولیت عطا فرما کر تمام سامعین و قاری حضرات کے لیے, قرآن حضرات کے لیے قرآن کریم اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما کر سب کے لیے سامان نجات و بخشش عطا. قرآن پاک ناظرین یہی حفظ کے تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے. یا رب العالمین, اس کو اس قرآن کا با عامل حافظ قرآن اور قرآن پاک کی تلاوت کا شوق عطا فرما, عمل کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین, اپنے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تمام محفل پاک محفل پاک کا ثواب ہدیہ تحفہ نذرانہ کم و بیش 1,24,000 کرام کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لیے بہن طاہرین کے بعد پاک کو اس کا ہدیہ تحفہ نذرانہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اہل بیت اعظام, ازواج مطہرات, صحابہ کرام, صحابیات, تابعین, تبع تابعین, سلاسل احبا کے تقریباً دین کے ارواح کو درجہ بدرجہ اس کا جو ثواب عطا فرما کر ہم جتنے تیری بارگاہ میں دعا کو حاضر مجلس ہیں, ہم سب کے جتنے حقدار والدین, بزرگ, عزیز و اقارب, ہمارے سر کے دعائے کین اہل خانہ میں سے جو ہمارا حقدار دنیا سے پردہ فرما چکا ہے, یا رب العالمین اس محفل پاک ذکر پاک ختم پاک کا ثواب ان کو عطا فرما کر ان کی قبر حشر کی منزل کو آسان فرما, ان کو اس غیر و قبر کی بخشش فرما. یا رب العالمین, ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرما. ہمارے تمام حقداروں کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. یا رب العالمین, آخرت کے سفر میں یا رب العالمین اگر ان کے اوپر کوئی ازمائش, کوئی تکلیف ہے تو اس پاک مبارک رات, اس مبارک عشرے کی اس رات یا رب العالمین اتق من النار کے اعلان کے مطابق پروردگار عالم اور قرآن کی عظمت کے اس محفل پاک کا صدقہ پروردگار عالم ہمارے تمام حقداروں کی بخشش مغفرت عطا فرما, ان کی آخرت کی منزل کو آسان فرما, ان کے در
یا رب العالمین ان کو قبر کے اندر جنت کی کھڑکی عطا فرما یا رب العالمین اگر کوئی گرفت پکڑ اور ان کے اوپر عذاب اور مشکل ہے تو اس برکت والی گھڑی کا صدقہ اس مبارک مہینے کی اس آخری عشرے کی برکت والے لمحات کا صدقہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما ان کو عذاب سے نجات اور خلاصی عطا فرما یا رب العالمین ہم سب گناہگار تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں ہمارے سب کے صغیر و کبائر کی بخشش فرما ہمیں صدق دل سے اپنی بارگاہ میں اپنا صغیر و کبائر سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین تیرا فرمان ہے تیرا اعلان ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین بے شک تو توبہ کرنے والے اور پاکیزہ صفت رہنے والے لوگوں سے محبت اور پیار فرماتا ہے یا پروردگار عالم ہمارے سب سے صغیر و کبائر کی بخشش فرما پروردگار عالم ہمیں صغیر و کبائر سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما آج کی اس مبارک رات اور ختم قرآن کی برکت سے اس محفل پاک ذکر پاک کی برکت سے یا رب العالمین جو حاضرین کے لواحقین بیمار کسی تکلیف مصیبت دکھ میں ہیں سب بیماروں کو شفا عطا فرما تمام پریشان اور مصیبت زدہ لوگوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں تکلیفوں کو دور فرما سب کے لیے خوشیوں کا سامان پیدا فرما تنگ دست لوگوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے حلال کی روزی فراخ عطا فرما بے اولاد لوگوں کو آج کی اس مبارک رات کی برکت اور ساتھ سے اولاد نرینہ صالح عطا فرما بالخصوص عزیزہ محافظ فاضل چشتی صاحب کو اولاد نرینہ صالح دے یا رب العالمین ان کی نیک آرزوؤں اور ان کے نیک خوابوں کو پورا فرما یا رب العالمین ان کو نیک اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما اور دیگر جتنے حاضرین نیک جیز حاجات لے کر تیرے دربار بار میں حاضر ہے سب کی نیک جیز حاجات کو پورا فرما کر سب کی خوشیوں کو یا رب العالمین مزید ترقی عطا فرما پروردگار عالم ہمارے اس ملک پاکستان کو جو للت القدر 27 رمضان مبارک میں تو نے ہمیں یہ انعام اور تحفہ پاکستان کی آزادی کی صورت میں عطا فرمایا تھا یا رب العالمین اس ملک کو ترقی عطا فرما جس طریقے سے مبارک گھڑی مبارک مہینے مبارک عشرے میں یہ تو نے ہمیں ملک عطا فرمایا تھا یا رب العالمین اسی طریقے سے اس ملک کے محافظ حکمران اور اس کے نگران بھی ہمیں یا رب العالمین اپنی برکت والے عطا فرما جس ملک کی ترقی اور اس کی بہتری کے لیے خلوص دل سے کام کرنے والے تیرے محبوب کی غلامی کا دم کرنے والے ہیں اور اس کے اندر خلوص نیت کے ساتھ اس کی ترقی کے لیے محنت کوشش اور حفاظت کی ڈیوٹی سر انجام دینے والے ہیں یا رب اس ملک کے باسیوں کو اپنی رحمتوں اور خوشیوں سے مالا مال فرما کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما بوسنیا چیچینیا فلسطین برما اور دیگر مختلف علاقہ جات کے اندر ہندوستان کے اندر جہاں جہاں مسلمانوں پر کافر ظالم اور غیر مسلم بتوں نے شکنجے اور وہاں پر پنجے گاڑے ہوئے مسلمانوں پر ظلم اور ستم کر رہے ہیں مسلمان بیویوں کی بے آبروئی کی جا رہی ہے یا رب العالمین ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما یا رب العالمین ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما یا رب العالمین اپنے فضل و کرم اپنی برکت سے ان کو ان ازمائشوں سے خلاصی عطا فرما یا رب العالمین بیت المقدس کے قریب رہنے والوں پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور ان کو نہ نماز تراویح پڑھنے دی جاتی ہے نہ جمعہ پڑھنے دیا جاتا ہے نہ عیدین پڑھنے دی جاتی ہے یا رب العالمین اپنے گھر کے قریب رہنے والے لوگوں کو اپنے گھر میں خوشیوں کے ساتھ آزادی کے ساتھ نماز عبادت کرنے کے موقع چانس اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما یا رب العالمین عالم اسلام کا آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو غیر مسلم لوگوں کے شر سے محفوظ فرما اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا رب العالمین اس مسجد کی خصوصی طور پر جو انتظامیہ اور جو ان کے دست و بازو تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے ان کے معاملین ہیں سب کی نیک جیز حاجات کو پورا فرما آج کی اس محفل کے اہتمام میں دامن دل میں سننے جن لوگوں نے حصہ ڈالا اور حفاظ کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے جن لوگوں نے حصہ ڈالا یا رب العالمین سب کے اس حصے کو قبول فرما کر ان سب کے لیے سامان نجات و بخشش بنا اللہم من احییت منا فاہدنا الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان
الہی بحقے بنی فاطمہ بقول امام بنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامانی آل رسول صلی اللہ تعالی علی رسول خلق محمد وعلا علیہ وصحبہ الجامین. اپنی اپنی جگہ پہ تمام احباب نے تشریف رکھنا ہے. کوئی دوست کھڑا نہ ہوئے. انتظامیہ والے دوست تمام دوستوں کا لنگر شریف پہنچا دے. بڑی مہربانی. ایک دوسرے لیے آپ نے سامنے ہو کے بیٹھ کے صفحہ بڑھا کے بیٹھ کے قطاروں کے اندر. اللہ پاک سب سے عمل دی توفیق عطا فرمائے. سرفراز بھٹی صاحب